الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچ کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کرنے لگے آپس کے معاملات میں، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم سے نافرمانی ہوئی اس کے بعد جب تم نے دیکھا اس چیز کو جسے تم پسند کرتے تھے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، بعض تم میں سے ارادہ رکھتے تھے دنیا کا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض تم میں سے ارادہ رکھتے تھے آخرت کا. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً معاف کر دیا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ایمان والوں پر. اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی پر بھی. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے، فِي أُخْرَاكُمْ، تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، بس پہنچا تمہیں غم بدلے غم کے تاکہ تم غمناک نہ ہو جاؤ. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے چلا گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 16واں رکوع آیت نمبر 152 اور 153 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل ایمان کو کفار کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا کہ اگر تم ان کی باتوں کو مانو گے تو وہ تو چاہتے ہیں تمہیں اسلام سے دوبارہ کفر کی جانب لے جائیں، چونکہ ان آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی تو انہوں نے خوب تیاری کی اور احد میں خوب تیار ہو کر آئے، 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، پھر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا تو پیچھے 700 رہ گئے۔ میدان میں گئے اور 700 مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں سے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے بیچ درے میں منتخب فرمایا تھا، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا اور پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا اور کافر بھاگے وہاں سے، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی تو ہمیں یہاں پہ کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے منع بھی کیا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت تک تھا جب تک لڑائی ہو رہی تھی، اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے تو اب تو ضرورت نہیں ہے۔ بہر صورت 15 ساتھی رہ گئے تقریباً، باقی وہاں سے چلے گئے، کیونکہ میدان میں کفار اپنا مال چھوڑ کر گئے تھے، مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ اب جب وہ درہ خالی تھا تو دشمن نے پلٹ کر یہاں سے حملہ کیا، اور پھر وہ ہوا جس کو دکھ اور جس کا صدمہ صحابہ کرام کو پھر رہا کہ لاشیں بھی گری، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ ہمیں مار کیوں پڑی، شہادتیں کیوں ہوئیں، اور یہ سارا نقصان کیوں ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا کہ میں اہل ایمان کی مدد کروں گا۔ ایک جنرل سوال تھا، اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو گیا تھا، تم 700 تھے اور وہ 3000 تھے، اور پہلے ہی حلے میں تم نے ان کو خوب بھگایا اور مارا بھی اور وہ بھاگے بھی، تو اللہ کا وعدہ تو ہوا پورا۔ پھر مسئلہ یہاں سے بنا کہ جب تم سے خود عملی طور پہ غلطی ہوئی کہ تم نے وہ درہ چھوڑا جہاں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، عملی غلطی کی پھر سزا تو ملنی تھی تمہیں، اور یہ پھر وہ سزا ملی، وہ ہوا جو تم نے دیکھا، باقی کوئی نہیں۔ غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے، معاف کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین معصوم نہیں ہیں، معصوم تو اللہ کے انبیاء ہیں، بے شک صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں ان کی غلطیوں کا ذکر ہے وہاں ہی ساتھ اللہ کی معافی کا ذکر بھی موجود ہے۔ پہلے ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو 1-2 مثالیں اور بھی عرض کروں گا کہ جہاں صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً معافی کا اعلان بھی ساتھ ہی فرمایا۔ اس سے قبل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 جماعتوں کا ذکر کیا جنہوں نے کمزوری دکھائی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب انہوں نے کمزوری دکھائی لیکن اللہ ان کا کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ اپنی عطا اور مغفرت کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا آیات کی طرف، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور یقیناً سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ،
جو ہی تم میدان میں گئے تم نے تیر تلواریں یوں چلائیں اور کفار کے چھکے چھوٹے اور وہ وہاں سے بھاگے تو اللہ کا وعدہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وہ کمزوری کون سی ہے؟ وہ درا چھوڑنا۔ حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے خود کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے معاملے میں، بعض نے کہا ٹھہرے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے تو مت چھوڑو۔ دوسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو لڑائی کے وقت تک کے لیے تھا، لڑائی تو ختم ہو گئی ہے، اب کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ جھگڑا تھا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے آپس میں جھگڑا کیا اس حکم میں، وَعَصَيْتُمْ، اور پھر نافرمانی کی تم نے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادھر ہی کھڑے رہنا ہے اور تم کھڑے نہ رہے۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، اور یہ کب کی؟ جب فتح تم نے دیکھ لی۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اس کے بعد جب تم نے دیکھ لیا اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح دیکھ لی، مال غنیمت دیکھ لیا، فتح دیکھنے کے بعد تم نے کہا اب کیا ضرورت ہے جناب، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے۔ ما تحبون سے مراد فتح ہے۔ ما تحبون کا جو تم چاہتے تھے، جو تم پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں فرماتے ہیں 28ویں پارے میں، مجاہدین کو بخشش اور جنت کی بشارت سنائی، میری راہ میں جہاد کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، جنت بھی دوں گا۔ اور سورۃ الصف کے الفاظ ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہیں دوں گا، وہ کون سی چیز ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور دنیاوی فتح۔ فرمایا یہاں پر تم نے اس چیز کو دیکھ لیا جسے تم پسند کرتے تھے، وہ اللہ کی مدد تھی اور تمہاری فتح تھی، تم نے دیکھا فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اچھا، منکم من یرید الدنیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے، دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، اور بعض وہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک گروہ وہ تھا جو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم نے ادھر ہی کھڑے رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ ہیں آخرت کا ارادہ رکھنے والے، جنہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی کو ماننا ہے، اور بعض دنیا کا ارادہ جنہوں نے کہا بھائی نبی پاک کا حکم ہو گیا پورا، وہ بات ہو گئی ختم، اب جناب باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی اس طرف چلتے ہیں اور ہم بھی جناب ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ہوا جھگڑا آپس میں، بعض نے کہا یہ کام کرتے ہیں، بعض نے کہا چپ کر کے کھڑے رہو، جب تک اللہ کے نبی یہاں سے اٹھنے کا حکم نہیں دیتے ہم ادھر ہی رہیں گے۔ جب تم سے یہ غلطی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم، پہلے تو مسلمان غالب تھے ان پر، اب کیا ہوا؟ پھر پھیر دیا تمہیں اللہ نے ان سے، وہ غلبہ ہٹ گیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ پھر جناب تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور تمہاری لاشیں گری، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ وہ غلطی تھی صحابہ کرام کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کس نے بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تو غلطی بیان کر سکتے ہیں نا جی، بے شک۔ اب ہمارا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہم بھی شروع ہو جائیں، اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں غلطی بیان کی ہے اب ساتھ ہی دیکھو جی، اسی آیت میں، دوسری آیت میں نہیں، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے تمہیں، یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، پھر ان غلطیوں کو ڈسکس کرنا اور ان غلطیوں کو بیان کر کے نعوذ باللہ صحابہ کی توہین کرنا، بتاؤ یہ جائز ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا، اور لقد پہلے بولا، لقد یہ لام اور قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، یقیناً
اور قد سے پہلے جہاں لام آ جائے یہ مزید تاکید کے لیے آتا ہے، ڈبل تاکید، یعنی اللہ دوہری تاکید لگا کر فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں کیا کر دیا جی؟ معاف کر دیا۔ امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوا، یا حکم ٹوٹا اللہ کا یا حکم ٹوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور اگلے صفحے پہ موجود ہے فاعف عنہم، میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے۔ فرمایا جب اللہ نے بھی معاف کر دیا، جب اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا تو تمہارا تو کوئی حکم توڑا ہی نہیں ہے، تم کیوں غصے ہو رہے ہو کبھی تک معاف نہیں کرتے؟ تمہارا تو کچھ بگاڑا ہی نہیں، انہوں نے تمہیں کیا تب چڑھی ہوئی ہے صحابہ کرام سے؟ اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ اذ تصعدون، اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بیان کیا کہ جب حملہ ہوا نا اچانک تو صحابہ کرام تو بے خبر تھے، اور جب بندہ بے خبر ہو اور اچانک کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، بندہ ادھر کا ادھر بھاگتا ہے، ادھر کا ادھر بھاگتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ جماعت والے ساتھی آئے ہوئے تھے تو عشاء کے بعد ادھر تعلیم ہو رہی تھی، تو ایک ساتھی ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم تھے اور وہ ادھر سو گئے، اور سوئے میں ٹھیک ٹھاک خراٹے مارنے شروع کیے۔ قاضی صاحب نے اچانک کیا نا اللہ اکبر، تو وہ بیچارہ ڈر کے ایسا بھاگا، سمجھ اس کو نہیں کیا، ادھر جا کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھائی کیا ہو گیا۔ اچانک جب حملہ ہوتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے اور جانا کدھر ہے اور کدھر نہیں جانا۔ تو یہی حال ہوا جناب، اللہ تعالیٰ تھوڑا اس کا نقشہ بیان کرتا ہے، جب اچانک تمہارے اوپر حملہ ہوا تو سمجھ تمہیں نہیں آئی کہ کرنا کیا تھا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سمجھ نہیں آئی ہو کیا گیا ہے۔ چنگی بلی فتح ہو گئی تھی، دشمن بھاگ گیا تھا اور مال غنیمت ہم اکٹھا کر رہے تھے، یہ اچانک بیچ میں کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی پر بھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی پیچھے تیر برس رہے تھے، بندہ مڑ کے کیا دیکھے، تو بس وہاں اس وقت حالات ایسے تھے کہ بھاگ رہے تھے وہاں سے اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر بندہ اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شجاع بندہ اور کوئی نہیں تھا۔ حوازن کے موقع پر جب تیر برس رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہوئے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں سفید رنگ تو دور سے نظر آتا ہے، آپ سوار ہوئے اور آپ نے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ او لوگو، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر اور دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ فرمایا والرسول یدعوکم، نبی پاک بلا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے زور زور سے، چونکہ شور مچ گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ، میں اللہ کا رسول بلا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول موجود ہوں۔ والرسول یدعوکم، ادھر رسول پاک بلا رہے تھے، ادھر تیر برس رہے تھے تمہارے اوپر۔ فاصابکم غما بغم، پس تمہیں پہنچا غم ساتھ غم کے، یعنی دوہرا غم تمہیں پہنچا، ایک تو فتح شکست میں بدل گئی یہ غم پہنچا، دوسرا خود زخمی ہو گئے یہ غم پہنچا، تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلنا شروع ہو گئی یہ غم پہنچا، پتہ کوئی نہیں چلا کہ نبی پاک کدھر گئے اور کیا ہوا، یہ حالات ایسے بن گئے تمہیں بڑے غم پہنچے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، توجہ کرنا، اتنے غم کیوں دیے، اتنے دکھ کیوں دیے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں غم اور دکھ نہ رہے جو تم پر فوت ہوا اور جو دکھ تمہیں پہنچے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا، یہ تھوڑا نیند ہٹے گی تب بات سمجھ میں آئے گی۔
تمہیں غم دیا، پھر غم کے ساتھ اور غم دیا، اتنے غم اس لیے دیے تاکہ تمہارا دکھ ختم ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بندہ کہے جی تمہیں غم دیا، خوب تکلیفیں دی تاکہ تمہاری تکلیف ختم ہو جائے، اور میں اس لیے کہ اگر وہ صحابہ کرام نے جو درہ چھوڑ دیا تھا، جو غلطی ان سے ہوئی تھی، اس غلطی کے بعد اب صحابہ کرام کو تکلیف اور غم نہ پہنچتے، زخم نہ پہنچتے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے، تو بتاؤ صحابہ کو کتنا دکھ رہتا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور انہیں ساری زندگی غم ختم نہ ہوتا۔ اللہ نے ان کو بھی خوب زخم دیے، صحابہ کو، نبی پاک کو تو تھوڑا زخم ہوا نا، صحابہ کرام کو خود بڑے زخم ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس لیے اتنا دکھ دیا تاکہ وہ بات تمہارے دل سے نکل جائے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ہم بچ گئے۔ اللہ فرماتا تمہیں بھی میں نے خوب رگڑا تاکہ تمہارا وہ غم ختم ہو جائے، تم یہ سوچو گے کہ غلطی ہم سے ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے خوب سزا دے دیا، اور پھر اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ بھائی گناہ تمہارے ساتھ اللہ نے نہیں چھوڑا، لیکن جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا اللہ نے تمہیں نقد دی ہے وہاں پر، تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی سزا تمہیں نقد وہاں پہ عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں یہ جو تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن آدمی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو بھائی یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اولئک هم الراشدون وغیرہ آیات، بہت ساری آیات میں صحابہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے، معصوم انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کی حفاظت اللہ خود فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کو علماء فرماتے ہیں معصوم نہیں کہا جاتا، محفوظ کہا جاتا ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے غلطیاں ان سے ضرور ہوئیں لیکن اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ نے ان کی غلطیوں کو کیا کیا ہے؟ معاف فرما دیا۔ اس لیے ان کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ بعد والوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ بھائی جن کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے، ہمارے ہاں ہم سب گناہ گار ہیں، مجھے پتہ چلے یا آپ کو پتہ چلے میری کسی گناہ کے بارے میں، میں کہوں یا اللہ بس غلطی ہوئی، آپ سے بھی کہوں یا انسان ہے غلطی ہو گئی ہے، اب میں توبہ کر لوں، میں کیا کر لوں؟ توبہ کر لوں۔ امید ہے اللہ بخش دے گا، لیکن 100% یقین تو نہیں ہے نا جی، 100 کی گارنٹی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں آیا ہوا کہ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود میری توبہ کے بعد اب پھر کوئی بندہ مجھے وہ کہتا ہے تو وہی ہے نا جس نے یہ گناہ کیا تھا، مجھے پھر تانا دیتا ہے گناہ پر، میری توبہ کے بعد یہ شخص ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ بولے غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، بس ٹھیک ہے، اب اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اب تم اس کو پھر تانا کیوں دیتے ہو؟ ایک آدمی نے توبہ کر لی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کی دلیل کوئی نہیں ہے، پھر بھی تانا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو وہ شخصیات ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹی قرآن میں نازل ہو چکی ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، غلطی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر ان کو تانا دینا اس غلطی پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے ان کی معافی کے لیے، بتاؤ مجھے تانا دینا جائز نہیں ہے تو ان عظیم لوگوں کو جن کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہے ان کو تانا دینا کہاں سے جائز ہے؟ اس لیے قرآن مقدس میں ایک یہ مقام ہے، انشاءاللہ ابھی آگے پھر آ رہا ہے، کل والے سبق میں ہم پھر پڑھیں گے۔ یہ نیچے دیکھ لیں آپ، بالکل اسی صفحے پہ نیچے سے دوسری لائن میں دیکھیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہاں پھر ہے، اور اگلے صفحے پھر ہم پڑھیں گے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں، آپ سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تبوک کے سفر پہ صحابہ کرام رہ گئے تھے،
غلطی تھی 3 صحابہ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی سے راضی، مہاجرین سے راضی، انصار سے راضی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ نے ان 3 کا الگ ذکر فرمایا وہاں پر بھی۔ اسی طرح آپ سورۃ البقرہ میں دیکھیں کہ راتوں میں ابتدائی اسلام میں جب روزے کا حکم تھا تو اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تم سے رات کے روزے ٹوٹے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دی۔ تو جہاں ان کی غلطی کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ اپنی معافی کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اس لیے کسی کو صحابہ پہ طعن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جب تم نے دیکھا اس چیز کو جسے تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے دنیا کو چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض تم میں سے آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا اللہ نے تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ولقد عفا عنکم، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے تمہیں، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ایمان والوں پر، اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی پر بھی، والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، پس تمہیں پہنچا غم کے ساتھ غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم پریشان نہ ہو اس پر جو تم سے چلا گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔